ہم شروع کر رہے ہیں پھر لوگ آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہماری پہلا موضوعاتی مشاعرہ ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے میسیج میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ موضوعاتی مشاعرہ ہو رہا ہے. یہ 19ویں صدی سے ہوتے آ رہے ہیں, 20ویں صدی میں بھی ہوئے. اور ابھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں حال میں ایک مشاعرہ ہوا جس کا موضوع تھا کراچی کے مسائل. ویسے بھی موضوعاتی مشاعرہ دیکھا جائے تو نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے, وہ بھی موضوعاتی مشاعرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں موضوع نعت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے کوئی اتنی مختلف چیز بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی خاص موضوع کو مختص کر کے ہم کبھی مشاعرہ کرتے نہیں ہیں, اتنی عام بات نہیں ہے. اور کیونکہ جب موضوعاتی مشاعرہ ہو گیا تو ہم اس میں پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اس میں نظمیں یا قطعات یا اشعار پڑھے جائیں گے, جو متفرق اشعار پڑھے جائیں گے. اور یہاں پہ مشاعرے میں ایسا رنگ رہتا ہے کہ زیادہ غزل پڑھی جاتی ہے, اور غزل کا اپنا ایک انداز ہے اور نظم کا اس سے بالکل جدا ایک انداز ہے. جس طرح غزل کے اندر دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے اور اختصار سے بات کی جاتی ہے, نظم اس کو بالکل الٹ ہے اور اس میں آپ تفصیلات اور تمام جزیات کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نظم کے کسی شعر کے اندر کوئی غزل جیسی اشارے اور کنایتیں نہیں آ سکتی, بالکل آتی ہیں, اور وہ تغزل بھی نظم کا حسن ہے. تو بہرحال آج ہمارا جو مشاعرہ ہو رہا ہے موضوعاتی مشاعرہ ہے اور اس کا موضوع ہے دیار غیر. اور یہ ہم نے باہمی مشورے ہی سے ہی طے کیا تھا کیونکہ دیار غیر سے ہم لوگ سب دیار غیر میں ہی رہتے ہیں جس کو اپنا دیار بنا لیا ہے. تو دیار غیر ہمارا موضوع ہے. میں آپ کو پہلے اردو ڈائلس کے مشاعرے کے رہنما اصول پڑھ کے سنا دوں گا. آج کیونکہ مسعود قاری صاحب کو جلدی جانا ہے سب سے پہلے ہم ان کا کلام سنیں گے, اس کے بعد میں صوفیہ ضمیر صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ نظامت سنبھال لیں. تو پہلے میں آپ کو اردو گھر ڈائلس کے مشاعرے کے رہنما اصول پڑھ کے سنا دوں. اردو گھر ڈائلس کا تعلق اردو سے بھی اور ڈائلس سے بھی. اردو کے حوالے سے اردو گھر مشرقی روایات کا علمبردار ہے اور ڈائلس کی نسبت سے نارتھ امریکہ کے رجحانات کا عکاس ہے. یہ روایت شکن تو نہیں مگر روایت بردار ضرور ہے. ہمارے مشاعرے کے اصول و ترتیب اس طرح ہیں. مشاعرے کے پہلے حصے میں مقامی شعراء کلام سنائیں گے, اور آج سے مقامی شعراء ہی ہیں تو ہم ہی لوگ کلام سنائیں گے. شعروں کا بامعنی اور باوزنی ہونا احسن ہے. میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم لوگ ظاہر بات ہے وزن و بحر پہ ہم لوگ سب احتیاط کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی نیا شاعر ہے اور اس سے بحر ابھی اس سے قابو میں نہیں آئی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. سامعین کو معلوم ہو کہ حاضر جوابی پھپتی اور بزلہ سنجی مشاعروں کا حسن ہے, لیکن دل آزاری, دل شکنی اور اخلاق سے گری جگت بازی مشاعروں کی روایت کے خلاف ہے. اسی طرح شعراء کو دعوت کلام دینے کی تقدیم اور تاخیر بھی منتظمین کی ذمہ داری ہے, کیونکہ منتظمین کا حق نہیں ذمہ داری ہے. لہذا منتظمین سے توقع ہے کہ وہ ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کریں گے. صاحب صدر کو اختیار حاصل کر شعراء کی ترتیب بدل سکتے ہیں, اور آج کی صدارت ہمارے ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے مسعود قاضی, حالانکہ آپ کا مقام نہیں ہے, میں آپ کو سے پہلے دعوت دوں گا کہ اپنا کلام سنائیں. موضوع ہے دیار غیر. السلام علیکم. میں ایک مبتدی ہوں. ابھی تک میں نے کوئی شاعری جو ہے کہیں سنی نہیں ہے, کہیں سیکھی نہیں ہے. جو کچھ کرتا ہوں میں غلطی بھی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ درگزر کریں. اور کچھ لکھا ہے میں نے تو آپ سنیں. یہ غزل میں نے کوشش کی ہے, ہندی لہر ہے چھند, اس پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی تھی, تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا آزاد نظم لکھنے سے. میں نے کہا چلو اسی میں کوشش کرتے ہیں. جس وطن کو کبھی کہا تھا دیس, جس وطن کو کبھی کہا تھا دیس, بہت اچھا یوز ہے. وہ وطن کب کا بن گیا پردیس. بہت اچھے. بس سینٹیمنٹ ہیں, یہ شاعری تو نہیں ہے. ہم جو بحروب بھر کے بیٹھے ہیں, ہم جو بحروب بھر کے بیٹھے ہیں, جس طرح دیس اس طرح کا بھیس.
गो यहीं के हैं, गो यहीं के हैं पर कहीं के नहीं, कहीं के है पर कहीं के नहीं, गो यहीं के हैं पर कहीं के नहीं, ज्यादा पैमा है ज्यादा रह से लेस, वाह ज्यादा पैमा है ज्यादा नहीं, है फराक़े वतन में सरगर्दां, है फिराक़े वतन में सरगर्दा, जिस तरह दश्त में फिरे था कैस, वाह बेवतन है मगर है फिक्र वतन, हम्म, काश अच्छा मिले कोई संदेश, वाह 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 बहुत अच्छे, दोबारा पढ़िए। बेवतन है मगर है फिक्र वतन, काश अच्छा मिले कोई संदेश, गर वतन में सुकून मुयस्सर हो, कोई क्यों कर फिरेगा देश बदेश, बदेश, वाह 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 वाह, गर वतन में सुकून मुयस्सर हो, कोई क्यों कर फिरेगा देश बदेश, जीत कर दौड़ जाहो मनसब की, हार बैठे हैं जिंदगी की रेस। वाह वाह वाह, रेस का बड़ा अच्छा से। अच्छा, अब मेरा इसमें एक ये जो हमारे दोस्त हैं ओंकार सिंह, ये कोई मेरे साथ ही पाकिस्तान से इंडिया से आए थे, मैं पाकिस्तान से आया था, तो अक्सर उन्होंने सुना होगा कि मैंने कुछ बंद सुनाता था इसके, एक पैरोडी थी, उस ज़माने में कच्ची पक्की शायरी चल रही थी तो पैरोडी से शुरू की थी, तो ये उस ज़माने की इब्तदाई नज़मों में से है जिसको मैंने 50 साल में आज अब जाके उसको मैंने तकमील की है। तो ये एक मशहूर धुन की, श्री रामचंद्र की धुन की मैंने वो उसको कॉपी की है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मेरा मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ है हरे भरे मैदान, वहाँ की याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ है हरे भरे मैदान, वहाँ की याद सताती है, जिया में आग लगाती है। दूर देश के परदेसी हम अलबेले मस्ताने, दूर देश के परदेसी हम अलबेले मस्ताने, इल्म की खातिर वतन से निकले करके कई बहाने। दूर देश के परदेसी हम अलबेले मस्ताने, इल्म की खातिर वतन से निकले करके कई बहाने, तब से है परदेश बसाया करके वतन वीरान, वाह वाह, वतन की याद सताती है। अच्छा, इसका नाम पड़ गया था ग्रीन कार्ड, हालांकि सिर्फ एक ही लफ्ज है इसमें। ग्रीन कार्ड के चक्कर में है यूं हुई बर्बादी, ग्रीन कार्ड के चक्कर में है यूं हुई बर्बादी, मोटी तगड़ी मेम से हमने की थी अपनी शादी, ग्रीन कार्ड के चक्कर में है यूं हुई बर्बादी, मोटी तगड़ी मेम से हमने की थी अपनी शादी। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। तूफान की वजह से रास्ते बंद था। इरफान भाई ने जरूर सुनी है तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ग्रीन कार्ड के चक्कर में है यूं हुई बर्बादी, मोटी तगड़ी मेम से हमने की थी अपनी शादी, चाइल्ड केयर के दलदल में है फंस गए हम नादान, वतन की याद सताती है। अच्छा, इसमें एक शेर है जो कि उस जमाने में हम लोगों को नहीं नसीब होता था सिवाय तोड़ती है, कि आपको याद होगा, रोटी वोटी सलाम वाला नहीं मिलता था। तो इसमें है, ऐसी मरगूब है हमको सकाफत अपनी, ऐसे अब तो हर जगह सब चीज मिलता है ना, खाना वाना। ऐसी मरगूब है हम सबको सकाफत अपनी, हमने दोज़ख में बना डाली है जन्नत अपनी। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये हमने बना डाली है दोज़ख में जन्नत अपनी, हमने दोज़ख में बना डाली है। अपना दोज़ख में। वाह वाह वाह। ऐसी मरगूब है हम सबको सकाफत अपनी, हमने दोज़ख में बना डाली है जन्नत अपनी। वाह 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 वाह, अपने बड़ा वतन, ख्याल है भाई ये।
अपने वतन के खाने वाह वाह जग में बात निराली वाह वाह बुंदू खा के तिक्के हो या दही बड़े की थाली वाह कहाँ मैकडॉनल्ड के ये बर्गर कहाँ वो दस्तरख्वान बहुत अच्छे इस्तेमाल किया। अपने वतन के खाने वाह वाह जग में बात निराली बुंदू खा के तिक्के हो या दही बड़े की थाली कहाँ मैकडॉनल्ड के ये बर्गर कहाँ वो दस्तरख्वान वतन की याद सताती है वो भी क्या दिन थे कि चौक में यारों के संग जाके पनवाड़ी से खुशबू वाले पान कई बनवा के टिक्के और निहारी पाए खा के चबाते पान वतन की याद तो सब यहाँ मिलता है। ये उस जमाने की बात। ईद के मेले रमजान के दिन हमको बहुत याद आए सहरी खा लो रोजेदारों की वो मस्त सदाएं अब है कहाँ वो प्यारी प्यारी मस्जिद की आजान वतन की याद सताती है। मैं इस्तांबुल में था तो इस्तांबुल के जब भी फिल्मों में आता है कि जैसे ही इस्तांबुल के वो दिखाते हैं अबा सूफिया तो उसके साथ पीछे जो अजान कहीं चल रही होती चाहे दिन का कोई भी वक्त तो वो असल में ये है कि वो दोपहर की जो अजान है जोहर की वो हर मस्जिद से थोड़ी थोड़ी देर में वो नशर करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन अजान ही हो रही है वहां पे। रूपनगर की जगमग जगमग दिल से हमको भाई जादू कर गई रूपनगर की भीड़ भरी तन्हाई वाह भीड़ भरी तन्हाई ऑक्सीमोरॉन है ये। रूपनगर की जगमग जगमग दिल से हमको भाई जादू कर गई रूपनगर की भीड़ भरी तन्हाई हो के मगन खुशबाश बने हम हर महफिल की जान वतन की याद सताती वहाँ की। अच्छा लिखा। दौलत अपनी किस्मत की हमने भी खूब कमाई जंगल में है मोर नचाया किसने देखा भाई जंगल में मोर नचाया वाह किसने देखा भाई? अच्छा है अच्छा है। दौलत अपनी किस्मत की हमने भी खूब वाह वाह कमाई जिंदाबाद। जंगल में जो मोर नचाया किसने देखा भाई अरे एक से बढ़कर एक यहाँ है किस पे बघारे शान एक से बढ़कर एक यहाँ है किस पे बघारे शान वतन की याद सताती है। बहुत जबरदस्त मुशाहिदा है भैया। अब रोज लड़ाई चलाने कोई पूछने वाला नहीं। कोई औकात नहीं। जंगल में मोर नाचा बिल्कुल सही बात की। अच्छा है। बरसों की मेहनत से हो गई हालत अपनी खस्ता बरसों की मेहनत से अभी आजकल का जमाना है तो अब जो बता रहा हूँ अभी हालिया है। बरसों की मेहनत से हो गई हालत अपनी खस्ता बच्चे वाले रोज दिखाए नर्सिंग होम का रास्ता। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुकर्रर। बरसों की मेहनत से हो गई हालत अपनी खस्ता बच्चे पाले रोज दिखाए नर्सिंग होम का रास्ता वाह वाह नर्सिंग होम में जाके होंगे 2 दिन के मेहमान। क्या कहने साहब। वाह 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 बहुत अच्छे। बहन ने कहा लूट लिया मुशायरा। क्या क्लाइमेक्स इसलिए सीनियर्स को देर से बुलाना चाहिए। बिल्कुल। ये अब काजी साहब की शायरी के बाद मेरे लिए अपना कलाम पढ़ना ऐसे ही होगा जैसे निहारी और कौरमों के आगे मैं कहूँ कि मैं मूंग की दाल लाई हूँ आप खा लीजिए। तो लेकिन ये कि मूंग की दाल बस
ریجن پیس یا تو میں سب کو اس مشاعرے میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسا کہ حسنی بھائی نے آغاز میں کہا کہ یہ ہمارا موضوعاتی مشاعرہ ہے اور موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے, دیار غیر, جس کے بارے میں اختر شیرانی نے بھی لکھا تھا کہ دیس سے آنے والے بتا, تو ان کی بڑی مشہور نظم ہے. احمد فراز نے بھی لکھا تھا کہ ابھی تلک ہے نظر میں شہر سبزہ و گل, اور پھر ہم سب کو بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. تو یہ سارے شعر جو غریب الوطنی سے متعلق ہیں یہ ہمیں یاد آتے ہیں. تو میں نے بھی کچھ کوشش کی ہے. میں نظم میں بہت جسے کہنا چاہیے کہ نو آموز ہوں. میں نے نظمیں بہت کم لکھی ہیں, اور یہ ابن انشا کی ایک نظم ہے اس بستی کے کوچے میں, جس کے نام پہ ان کی کتاب بھی ہے. تو کچھ اس سے انسپائر ہو کے میں نے لکھی ہے. تو کچھ میری اپنی ہی کہانی ہے تھوڑی بہت, تو بس وہ نظم کی صورت میں ڈھال دی ہے, اور بے رب سے خیالات ہیں تو میں سناتی ہوں. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر ہوا, ہم چھوڑ وطن یہاں آن بسے جب رب سے حکم سفر ملا. اس شہر کا بستہ نام سنا اور وہ بھی یوں ہی معمولی سا. اس ملک میں کیا ہی قریے ہیں, نیو جرسی, ایل اے, فلوریڈا. انجان نگر کا قصد کیا یہ سوچ کر اب جو ہو سو ہو, کیوں ڈیلس کھینچ کے لایا دو پردیسی طالب علموں کو, میں اور میرے میاں. ایک دھن تھی آگے بڑھنے کی کیا رہ گیا پیچھے کب دیکھا, ایک دھن تھی آگے بڑھنے کی کیا رہ گیا پیچھے کب دیکھا. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر ہوا. نہ رونق میلے ڈزنی کے, نہ ویگس جیسی بات یہاں. ایسا سونا عالم تھا بس دن میں بھی لگتی رات یہاں. اس گلشن میں پھل پھول تو کیا سبزہ ملنا بھی مشکل تھا. دو جھیلیں وہ بھی مصنوعی, نہ پربت تھے نہ ساحل تھا. اس ویرانے میں کیا دیکھا یہ ہم سے لوگوں نے پوچھا. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر. بہت خوب, بہت خوب, اچھی نقشہ کشی. ہم دیس کی یاد میں روتے تھے جب عید پہ بھی دفتر جاتے. آموں کے موسم میں اکثر بس صبر و شکر کے پھل کھاتے. نہ خربوزوں میں وہ خوشبو نہ لذت کچھ امرودوں میں. مٹی کا سوندھا پن نہ ملا ہم کو امریکی ذائقوں میں. اسپیریگس کھا کر یہ دل ہر دیسی سبزی کو رویا. اس دنیا کے خطے میں ڈیلس نام کا شہر ہوا. جو ہل کے پانی نہ پیتے تھے اب برتن مانجا کرتے تھے. جو گھر میں تھے شہزادے سے خود کپڑے دھویا کرتے تھے. میرے میاں کے اوپر خود ہی مالک خود ہی نوکر اس ملک نے ہم کو سمجھایا. محنت میں جس کو آر نہیں اس دیس میں وہ ہی چل پایا. آزردہ غربت اکثر دل گھر کی ہر راحت کو ترسا. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر ہوا. جب یادیں اپنوں کی آتی ہم گھٹ کے رویا کرتے تھے. دکھ بیماری ہر ناکامی تنہا ہی جھیلا کرتے تھے. آ جاؤ کہ اب دن تھوڑے ہیں ماں نے اجلت میں بلوایا. اس روز بہت دل خو رویا جب چہرہ تک نہ ہمیں ملا. ایک قیمت بھاری تھی سو وہ بالآخر ہم نے کری ادا. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر ہوا. اب آگے کی تحقیق نہیں کہنے کو کہانی کہتے ہیں. یہ ابن انشا کا مصرع ہے. اس ملک کی جو باتیں ہیں اس ملک کے جو قصے ہیں. ایک عمر ہماری بیت گئی پردیس ہی اب تو دیس ہوا. گھر وہ ہے جہاں گھر والے ہیں اپنا تو یہی سندیس ہوا. ساری دھرتی رب کی دھرتی کیا چین و عرب کیا کینیڈا. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر ہوا. بہت اچھا. مٹی کا لگاؤ ایسا ہے یہ آنکھ تو اب بھی روتی ہے پر یہ وہ عشق نہیں جس میں توحید ضروری ہوتی ہے. دل کچھ پاکستانی ہے اور کچھ امریکی بھی ہے شہر. دل کچھ پاکستانی ہے اور ہے کچھ امریکی بھی ہے. شہر کراچی محبوبہ تو معشوقہ ہے ڈیلس بھی. اب غیر دیار ہی اپنا ہوا یہی ہے بس اتنا قصہ. اس دنیا کے خطے میں ایک ڈیلس نام کا شہر. یہ تھوڑی سی جو تھی ہماری کوشش تھی. تو اب ہم مشاعرے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میرے پاس کچھ نام ہے. مجھے معلوم نہیں آج کون پڑھے گا, میں خود تھوڑی دیر سے آئی ہوں. تو
अच्छा, तो फिर हमारे पास आप दो लोगों ने पढ़ के ऐसा बहुत बात इतनी हाई मुशायरा को हमारे कामयाब पास कर 3 ही दिया। नाम है, रिजवान भाई का नाम है और तारिक हाशमी का और डॉक्टर आमिर का। तो हम रिजवान भाई को दावत कलाम देते हैं कि वो आए और अपना कलाम पढ़ें। मेरी अमूमन एक गुजारिश रहती है शोरा से कि वो मकामी शायरी किया करे। हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ कर आ गए, वहाँ के बारे में कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग मकामी बात भी करें ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, हमारे एहसास क्या हैं। ये वहाँ पे दिल्ली में या कराची में रहने वाला वो चीज़ें नहीं बता सकता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो अभी कादी साहब ने और सुफिया बहन ने जिस तरह का कलाम पढ़ा उसी चीज़ की अक्कासी करता हूँ। यही इसका मकसद है मुशायरे का कि हमें मुख्तलिफ ख्यालात और चीज़ों बात का हमें इल्म होना चाहिए। मेरी शायरी के अंदर वैसे काफ़ी मैंने मुकामी बातें की हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पुरानी सुना देता हूँ, फिर एक नई भी सुना देता हूँ। आज टाइम चेंज हुआ है, इसी पे मैंने कुछ बरस पहले कहा था, तमाशा घड़ी के बदलने का सारा, भला क्या बिगाड़े हमारा तुम्हारा, गया वक्त जो हाथ आया दोबारा, उसे हमने सोते हुए ही गुजारा। तमाशा घड़ी के बदलने का सारा, भला क्या बिगाड़े हमारा तुम्हारा, गया वक्त जो हाथ आया दोबारा, उसे हमने सोते हुए ही गुजारा। गया वक्त जो हाथ आया दोबारा, उसे हमने सोते हुए ही गुजारा। उसे हमने सोते हुए ही गुजारा। वाह। अच्छा, मेरे एक और कुछ मुतबरक शेर थे जो कि पहले आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मुझे भी खुद पसंद है, मैं आपको सुनाता हूँ। अमेरिका के हवाले से फिर भी बात है कि मुल्क अमेरिका में मुस्लिम बेटियों की माओ की, हर मुसलमान पर नजर है जो कुंवारा मिल गया। तो ये एक गजल का उसमें था। अच्छा, इसी में अमेरिका में निकाह, जनाब ये एक कथा आपको सुना देता हूँ। अमेरिका में निकाह, काजी गवाह मेहर वलीमा भी था मियाँ, काजी गवाह मेहर वलीमा भी था मियाँ, उसने निकाह दीन से बाहर नहीं किया। कानून के खिलाफ हैं 2 बीवियां यहाँ, शादी को इस वजह से रजिस्टर नहीं किया। ऐसे होता है ऐसे। अच्छा, यहाँ बली भाई बैठे हुए, वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने 3 पे की में, 2 छोड़ो 3 पे की में। और आप कुछ लोगों को आइडियाज दे रहे हैं। अच्छा, मैं वो सुना देता हूँ। और भी है, मैंने डैलस के मौसम पे एक लिखी थी, शायद पहले सुन चुके, हम लोग नहीं सुने, मेरा ख्याल में नहीं सुने। पहले तो एक बात वजाहत कर दूं, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि लफ्ज़ मौसम है ज़ेर के साथ, क्योंकि अरबी में ज़ेर के साथ मौसम होता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने आज तक किसी अहले ज़ुबान को लफ्ज़ मौसम नहीं बोला, हालांकि मुझसे मौसम सुना है ज़बर के साथ। न सिर्फ ये बल्कि डिक्शनरी में उठा के देख लीजिए, लफ्ज़ मौसम है, मौसम नहीं है। हिंदी में भी ज़बर के साथ, आवाज़ के साथ मौसम है। न सिर्फ ये बल्कि इंशाअल्लाह खान इंशा की मैंने देखा है, उनकी कोई 150-200 साल पुरानी उनकी कलाम है, उसके अंदर भी तो उन्होंने काफिया बांधा है तो मौसम को ज़बर के साथ ही किया है। तो ये जो बहस है, जिसे अहमद फराज ने एक जगह ज़ेर के साथ किया है, तो बल्कि मायूब लगता है, कान में मौसम कुर्सी लगता है। खैर बहर ये तमीद होगी। डैलस का मौसम, बदल जाता है यूं मौसम, बड़ी जल्दी यहाँ यकदम, अभी सर्दी का है दमगम, थिकल गर्मी बड़ी बरहम, कभी तपता कभी ठंडा, कभी शोला कभी शबनम, मिजाजे यार जैसा है हमारे शहर का मौसम। बदलते हैं बदलते देखे हैं पल पल हवाओं के यहाँ तेवर, फिजाओं में तजब्जुब है तगय्युर रुत का है हमदम, पवन जाए इधर डोले चले झोंके यूं आवारा, कभी उत्तर कभी दक्कन कभी पूरब कभी पश्चिम, हवा ठंडी लगे थर थर चले सरसर इधर फर फर, सबा बनकर सजे गुलशन बने आंधी मचे उधर, हवाएं टोर्नेडो की तबाहियां मचाती हैं, यही मंशूर फितरत है यही नेचर का है सिस्टम, बिना आमों बिना कैरी बड़ी सीठी रहे गर्मी, बिना आमों बिना कैरी बड़ी सीठी रहे गर्मी,
نہ آئے فال سے کھٹے نہ ہی جامن ملے جانم کہیں جامن ملے جانم تپش سے گرمیوں میں جب بدن جل جل سے جاتے ہیں تبھی رکھ جاتے ہیں اولے جھلستے تن پہ یخ مرہم یہاں برسات ساون تو نہیں آتے مگر پھر بھی ادھر بادل برستے ہیں کسی بھی دن چھما چم چھم یہاں خنکی گلابی سی خزاں رنگین بناتی ہے ملے جو زرد پتوں سے قدم چھیڑے کئی سرگم یہاں تو برف باری بھی تواتر سے نہیں ہوتی ہے گرتی برف تھوڑی سی جب آئیں سردیاں جم جم ٹھٹرتے جاڑے میں آ سکتے ہیں دن چند گرمی کے زہے قسمت ملے دو پل کوئی بچھڑا ہوا بالم یہ آنا جانا موسم کا دلیل بے ثباتی ہے بہاروں کی یقینی سے نہیں ہوتی خزاں کچھ کم دھنک مسلم کو دکھ جاتی ہے ہر موسم میں ہر رت میں بہارے شوق رنگی ہوں کہ زرین نو خزاں عالم. تو یہ ڈالس کے موسم پہ میں کچھ چند برس پہلے لکھی تھی. اچھا یہ جو آج کے پروگرام کی لکھی میں آپ کو اگر ٹائم تو ہے میرے خیال میں ہے. پردیس پہ کرنا تھا جو اظہار یہاں پر کیا کیا ہوئی ہے سوچ نمودار یہاں پر. بیوی یہی بچے یہی گھر بار یہاں پر میں کیسے کروں کھل کے ہر اظہار یہاں ہر بر بیوی یہی بچے یہی گھر بار یہاں پر میں کیسے کروں کھل کے ہر اظہار یہاں پر. ہر برقی ڈیوائس کے یہاں کان لگے ہیں بے خوف نہیں اب کوئی گفتار یہاں پر. امریکہ کو کہتے ہیں کہ سونے کا ہے پنجرا امریکہ کو کہتے ہیں کہ سونے کا ہے پنجرا مرضی سے مگر ہم ہیں گرفتار یہاں پر. مشرق کی طرف بھی تو پلٹ کر نہیں جاتے مغرب سے اگر رہتے ہیں بیزار یہاں پر. مشرق کی طرف بھی تو پلٹ کر نہیں جاتے مغرب سے اگر رہتے ہیں بیزار یہاں پر. تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. اقبال کا مصرع یہ تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب ایسے میں ادا ہوتے ہیں اشعار یہاں پر. آباد ہوئی ہم سے یہاں بزم سخن کی خوشبو ہم ہی لائے ہیں یہاں اپنے چمن کی. کیچڑ لگے جوتوں سے فلائٹ پہ چڑھا تھا یوں ساتھ میرے آئی ہے مٹی بھی وطن کی. کیچڑ لگے جوتوں سے فلائٹ پہ چڑھا تھا یوں ساتھ میرے آئی ہے مٹی بھی وطن کی. رشتوں کی قرابت کی نہ بھرمار یہاں پر دھوکا ہے کہ اپنے ہیں یہ اغیار یہاں پر. اپنوں نے ہمیں مار کے چھاؤں میں تھا ڈالا ایسا نہ ملا کوئی عزادار یہاں پر. ملنے کی محلے میں یہاں ریت نہیں ہے لگتا ہے پڑوسی بھی پراسرار. ملنے کی محلے میں یہاں ریت نہیں ہے لگتا ہے پڑوسی بھی پراسرار یہاں پر. ہوتی ہے مگر کم ہی محلے میں لڑائی ہمسائے کہاں ایسے ملنسار یہاں پر. ہمسائے کہاں ایسے ملنسار یہاں پر. آتی ہے ہمیں یاد کبھی دیس کی گلیاں ایسے میں ادا ہوتے ہیں اشعار یہاں پر. آزاد ہواؤں کے ہیں دلدار یہاں پر آزاد ہواؤں کے ہیں دلدار یہاں پر رہتی ہے سطر جن کی ہوادار یہاں پر. وہ دل سے کہا ہم نے برائی کو برائی رہتی ہے نگاہ پھر بھی گناہگار یہاں پر. تبلیغ پہ نکلے ہوئے کچھ لوگ ہوں شاید ساحل پہ اگر دیکھو گے شلوار یہاں پر. ہر ایک کے گلے پڑتی نہیں میم کی باہیں ہر ایک کے گلے پڑتی نہیں میم کی باہیں ہوتی نہیں ہر شاخ سمر بار ہر ایک کے گلے دل کو لگی آپ کو تو بھائی. ہر ایک کے گلے پڑتی نہیں نیم کی باہیں ہوتی نہیں ہر شاخ سمر بار یہاں پر. محبوب نہ قدموں میں نہ مغلوب ہے دشمن ہوتے نہیں بابا کے چمتکار یہاں پر.
डॉलर ही के मरकज पर रवां सारे हैं चक्कर, डॉलर ही के मरकज पर रवां सारे हैं चक्कर, इंसान बने देखे हैं परकार यहाँ पर, मस्जिद पे नजर रखते हैं सरकार के जासूस, मस्जिद पे नजर रखते हैं सरकार के जासूस, इंसान के बहरूप में राडार यहाँ पर, मौला के करम से ही जो अमरीकी बने हैं रहते हैं मदीने के तलबगार यहाँ, मौला के करम से ही जो अमरीकी बने हैं रहते हैं मदीने के तलबगार यहाँ पर, दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, ये इकबाल का फिर आगे, दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, रखता है खफी बीवियां दो चार यहाँ। अच्छा, होता नहीं जावेद का जगदीप से झगड़ा, और की जनाब, होता नहीं जावेद का जगदीप से झगड़ा, उर्दू का न हिंदी का है अखबार यहाँ पर, उर्दू का न हिंदी का है अखबार यहाँ पर, घड़ियां कभी आगे कभी पीछे जो है करते, 12 बजे हैरान है सरदार यहाँ पर, घड़ियां कभी आगे कभी पीछे जो है करते, 12 बजे हैरान है सरदार यहाँ पर, पकवान यहाँ देश के बनते हैं तो ऐसे, सब शान मसालों से मजेदार यहाँ पर, पिचकारी इधर पान की मारी है तो छुपकर, थूकी न सड़क पर कभी नस्वार यहाँ पर, जमहूर है बेदार हिमायत में चरस की, जमहूर है बेदार हिमायत में चरस की, सिगरेट की मुजम्मत है धुआंधार यहाँ पर, बकवास मगर की के करें, बकवास मगर पी के करें आतिश सयाल, जमहूर है बेदार हिमायत में चरस की, सिगरेट की मुजम्मत है धुआंधार यहाँ पर, बकवास मगर पी के करें आतिश सयाल, ऐसे में अदा होते हैं अशआर यहाँ पर, कहते हैं कि उसका है परिवार यहाँ पर, कहते हैं कि उसका है परिवार यहाँ पर, रमजान में जो रहता है गिरफ्तार यहाँ पर, हर दीन के आईन के नक्काद हैं लेकिन सहयून पे तनकीद है दुश्वार यहाँ पर, सरकार तसल्लुत से भी बनती है वतन में, आते हैं इलेक्शन ही से अय्यार यहाँ पर, हाथी की न हाजत न गधे की है जरूरत, हाथी की न हाजत न गधे की है जरूरत, इंसान की सरकार है दरकार यहाँ, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, हसरत में हुआ बस यही प्रचार यहाँ पर। रिजवान भाई आपके मुंह में घी शक्कर, इसको तो गजल मुसलसल ही कहेंगे ना, जो भी कहते हैं, जो भी कह लें जी, बहुत ही वाह वाह, बेहतरीन, बहुत ही रेलेवेंट गजल मुसलसल जो हसनी साहब ने हमें सुनाई। गया वक्त जो हाथ आया दोबारा, उसे हमने सोते हुए ही गुजारा, ये तो आज की कहानी सबकी थी। तो अब हम दावत कलाम देते हैं जनाब तारिक हाशमी साहब को, जिनको सुनने के हम सब बहुत मुतमन्नी रहते हैं कि वो आए और अपने कलाम से हमें महसूस करें। तो हम उनको कहते हैं कि वो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। वाह वाह वाह, निशोला बयानी के लिए मशहूर हैं, अपने बेहतरीन अंदाज के लिए मशहूर हैं। और अरे भाई जब तारिक आते हैं तो लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को रामन काफी उठ के चले जाते, मैं आप लोगों को 10-15 गजलें सुनाऊंगा। आज टाइम है, बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि आप सब इस चक्कर में है कि बारिश रुके तो जाएं। चलिए, ये मेरे भाई आए हुए कराची से। अच्छा, माशाल्लाह, कोई बहुत शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क़यामत हमारे लिए एहसास है। देखिए भाई, पहले तो मैं एक नातिया शेर अता हो, एक मतला हाजिर करता हूँ। अता हो कि बनकर जो हम गदाए शहे इन सो जा रहे हैं,
بن کر جو ہم گدائے شہ انس و جاں رہے، ان کے کرم سے خوب رہے ہم جہاں رہے، ان کے کرم سے خوب رہے ہم جہاں رہے۔ اب میں ایک عرض کرتا ہوں کچھ مقفع مردف نظم ارشاد علی کہ صنم خانے میں وحدت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، صنم خانے میں وحدت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، کلیسا میں پیام عرض کعبہ لے کے آیا ہوں، صنم خانے میں وحدت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، بھائی آپ ہی کہہ سکتے ہیں، صنم خانے میں وحدت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، کلیسا میں پیام عرض کعبہ لے کے آیا ہوں، اور میری آنکھوں میں ہیں سارے مناظر بدر و طیبہ کے، میری آنکھوں میں ہیں سارے مناظر بدر و طیبہ کے، میں دل کے آئینے میں عکس کعبہ لے کے آیا ہوں، میں دل کے آئینے میں عکس کعبہ لے کے آیا ہوں، اور بتاؤں کیا تمہیں غار ہرا کی نور افشانی، صوفیہ بہن دیکھیے کہ بتاؤں کیا تمہیں غار ہرا کی نور افشانی، میں کیا سمجھاؤں غار سور سے کیا لے کے آیا ہوں، میں کیا سمجھاؤں غار سور سے کیا لے کے آیا ہوں، اور یہی خاک شفا ہے اور یہی وجہ بصیرت ہے، یہی خاک شفا ہے اور یہی وجہ بصیرت ہے، میں خاک کربلا خاک مدینہ لے کے آیا ہوں، میں خاک کربلا خاک مدینہ لے کے آیا ہوں، اور شعر دیکھیے کہ میں توحید و امن و آشتی کا زمزمی ساغر، میں توحید و امن و آشتی کا زمزمی ساغر، برائے بادن و شان کلیسا لے کے آیا ہوں، میں توحید و امن و آشتی کا زمزمی ساغر، برائے بادن و شان کلیسا لے کے آیا ہوں، اور آپ سب کی نظر کرتا ہوں شعر کہ، اور اس میں قافیہ جو ہے بالکل نادر قافیہ ہے، دیکھیے بھائی کہ بہر صورت تمہارے قریہ دل میں رہوں گا میں، بہر صورت تمہارے قریہ دل میں رہوں گا میں، سفارت خانہ الفت سے ویزا لے کے آیا، بہر صورت تمہارے بہر صورت تمہارے قریہ دل میں رہوں گا میں، سفارت خانہ الفت سے ویزا لے کے آیا ہوں، سفارت خانہ، اور شعر دیکھیے کہ میرا شعری تسلسل میر و غالب سے عبارت ہے، میرا شعری تسلسل میر و غالب سے عبارت ہے، میں دیرینہ روایت کا حوالہ لے کے آیا ہوں، میں دیرینہ روایت کا حوالہ لے کے آیا ہوں، اور آپ سب کی نظر کہ تمہارے میں قدے میں آج اے اردو کے متوالو، تمہارے میں قدے میں آج اے اردو کے متوالو، لبا لب جامع اردو مولا لے کے آیا، اردو ہے مولا، تمہارے میں قدے میں، تمہارے میں قدے میں آج اے اردو کے متوالو، لبا لب جامع اردو مولا لے کے آیا ہوں، اور شعر کی بنت دیکھیے حسنی بھائی کہ میں تمہارے لبا لب جامع عروسانے معانی کو سجانے کی تمنا میں، عروسانے معانی کو سجانے کی تمنا میں، شبستانے
مہو انجم سے غازہ لے کے آیا ہوں روسان معانی کو سجانے کی تمنا میں شبستان مہو انجم سے غازہ لے کے آیا ہوں اور میں اپنی خدمت و خلق و محبت کے وسیلے سے میں اپنی خدمت و خلق و محبت کے وسیلے سے تمہیں تسخیر کرنے کا ارادہ لے کے آیا میں اپنی خدمت و خلق و محبت کے وسیلے سے تمہیں تسخیر کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں اور تعلی کی مدد چاہتا ہوں مقطع حاضر ہے کہ مجھے دعویٰ نہیں طارق یہ اہل ذوق کہتے ہیں مجھے دعویٰ نہیں طارق یہ اہل ذوق کہتے ہیں غزل گوئی کا اسلوب یگانہ لے کے آیا مجھے دعویٰ نہیں طارق یہ اہل ذوق کہتے ہیں غزل گوئی کا اسلوب یگانہ لے کے آیا ہوں صنم خانے میں وحدت کا ترانہ لے کے آیا ہوں کلیسا میں پیام عرض کعبہ لے کے آیا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیے ایک غزل کہی ہوئی ہے اور میں اس کے چند اشعار یہ مطلب دیکھیے اور یہ غزل عرفان بھائی اور ان کی بیگم کی نظر کہ صحرا بھی یہاں حسب تقاضا نہیں ملتا صحرا بھی یہاں حسب تقاضا نہیں ملتا مطلوب جنوں جیسا ہے ویسا نہیں ملتا صحرا بھی یہاں حسب تقاضا نہیں ملتا مطلوب جنوں جیسا ہے ویسا نہیں ملتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک طرح سے مجھے کیونکہ میں مشاعروں میں جاتا ہوں ایک تو مجھے یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ سنانا پڑے گا اور پھر کب سنانا پڑ جائے تو پھر ماحول کیا ہو تو صدر بنانے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ نے مجھے اندازہ تھا کہ میں نے کب بولنا یہ ایک میرا خیال ہے کہ سوچ کا عمل ہے اور یہ ابھی تک نہیں واضح کہ یہ ابھی تک نہیں واضح کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں اس وطن سے جس کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں یا اس زمانے سے یا اس عمر میں جب ہر چیز خوبصورت لگتی تھی تو یہ صحیح ہے جس طرح میں ہر وقت کہتا ہوں گورنمنٹ کالج میں بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا ہماری ایک کلاس فیلو تھی وہ کہتی ہیں کنیٹ کالج میں بہت مزہ آیا تیسری اٹھ کے کہتی ہیں ہمیں لاہور کالج میں بہت مزہ آیا کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامیہ کالج سول لائنز میں بہت مزہ آیا تو یہ معلوم نہیں کہ یہ گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج سول لائنز تھا یا یہ وہ ایج تھی جس میں ہر چیز مزیدار لگتی تھی چاہے وہ کوئی بھی کالج ہو کوئی بھی جگہ ہو اسی طرح اب یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا ایک خوبصورت زمانہ تھا یا ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں ہم اپنے ماضی کو چھوڑ کے آ گئے مگر یہ کہ جو بات ہے وہ جس طرح کی ایکسپیکٹڈ تھا میرا خیال ہے کہ آج ویسی ہی شاعری ہوئی کچھ ماضی کی یادوں میں کچھ وطن کی یادوں میں مگر جو ہونا چاہیے تھا وہ کم ہوئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم موجودہ حالات میں جس طرح کہ طارق ہاشمی صاحب نے پبلک اس پہ دیا استعارہ کہ صحرا نہیں ملتا اور اپنی وسعت نظر تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک المیہ ہے ہم سب لوگوں کا کہ ہم صرف خاص ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں جو خوشی کی بات ہے کہ مجھے بہت ڈر تھا کہ آج صرف رونے دھونے کی شاعری ہوگی پرانے وقتوں کو یاد کر کر کے وہ نہیں ہوا اس میں لوگوں نے نئی باتیں کی نئے باتیں کی اور اس سے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نئی نسل کے نمائندے بھی آج تو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو بھی معلوم ہوا کہ ہم کہاں سے چھوڑ کے آئے کیسے چھوڑ کے آئے باقی ہے کہ سارے شعر ہی بہت اچھے تھے قاضی صاحب اٹھ کے چلے گئے تو میرے خیال انہوں نے پہلی اپنی نظم سنائی تھی
وہ ہندی نہیں تھی بہر، میں کہنا چاہتا تھا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، وہی بہر تھی. تو غالب نے بھی اس پہ لکھا ہے اور ہم سب نے لکھا ہے. تو اس طرح ہی میرا خیال ہے تکنیکی اعتبار سے غزل ایک اور جہد کا نام ہے جو کہ ہم زیادہ لکھتے نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے جس طرح کہ ہم نے بات کی آزاد نظمیں وغیرہ لکھتے نہیں ہیں. اب اسی طرح ہے، زندگی کا دور چلتا جاتا ہے. جو آنے والے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں وہ بعد میں چلے جاتے ہیں. اور ایک اپنی فیسینیشن ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں دنیا اس سے بہتر ہو جس میں ہم آئے تھے. اسی طرح ڈیلس کو جب ہم چھوڑ کے جائیں تو ہم ایک بہتر حالت میں چھوڑ کے جائیں اور ہمارے آنے والوں کو اس پہ فخر ہو کہ ہم ڈیلس کو چھوڑ کے گئے. تو میں تو ویسے ہی شعر بہت کم کہتا ہوں، اوپر سے پھر موضوعاتی مشاعرہ تو اور بھی مشکل ہے. مگر میرا خیال ہے ایک دو میری غزلیں ہیں جن میں متفرق اشعار ہیں دیار غیر کے بارے میں. تو اس میں ایک تو ہے، کیونکہ غزل ہے تو مطلب تو سنانا پڑے گا جو کہ دیار غیر کے بارے میں نہیں ہے. مگر باقی دو تین اشعار ہیں. تو آپ کی مستزاد غزل ہے جن میں سے آپ کو پتہ ہو مستزاد ہوتی ہے جس میں دو قافیات ہیں. خوشبو بن میں جب وہ آئے، خوشبو بن میں جب وہ آئے، خواب بسائے، رنگوں کی برکھا کھل جائے، غم شرمائے. کیا کر لوگے گھر سے نکل کر یار سنبھل کر، کیا کر لوگے گھر سے نکل کر یار سنبھل کر، پہلے بھی ہیں دھوکے کھائے اور پچھتائے. واہ 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 واہ. کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ، کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ، کاندھا دیتے ہیں ہم سائے اب تم آئے. واہ واہ واہ. اور شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر، شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر، ہم نے بھی ہیں نوٹ کمائے خواب کبائے. واہ 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 واہ. دو تین شعر ہمسائے والا شعر کیا تھا؟ ہمسائے کاندھا دیتے ہیں. کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ، کاندھا دیتے ہیں ہم سائے اب تم آئے. واہ واہ. اور تاکہ نسیاں کے ورق کچھ اس طرح تلپٹ ہوئے، تاکہ نسیاں کے ورق کچھ اس طرح نسیاں کے ورق، واہ. کچھ اس طرح تلپٹ ہوئے. ہاں. اب تو ڈیلس بھی ہمیں لاہور کے جیسا لگا. میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ جاندار موضوع جس طرح کراچی کے مسائل، اس طرح کی چیزیں اگر ہم لکھ سکیں تو بہتر ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ آزاد نظمیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اس کے لیے جو توجہ چاہیے اور جو وحدت فکر چاہیے نظموں کے اندر، خاص طور پہ اس ماحول کے اندر جہاں ہمارے اس طرح کے ایکسپوجر ہوتے رہتے ہیں، وہ آتی نہیں ہے ہمارے پاس. کہ مگر مضمون لکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا ایک اچھی چیز ہے. اور سب سے بڑھ کے آج کی محفل بڑی خوبصورت تھی. قاضی صاحب اور پھر صوفیہ بہن اور پھر سب سے بڑھ کے طارق ہاشمی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اندر خوبصورتی آتی جائے گی. تو جس طرح اگر ہم پہلی دفعہ کہیں کہ محبوب کے حسن کے اوپر، تو ہم سب جب تک غزل کے اشعار نہیں پڑھیں گے لگتا ہے کہ یہ موضوع سے ہٹ، مگر پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے کہ محبوب کئی طرح کے ہوتے ہیں. اور محبوب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر عشق الہی بھی ہوتا ہے اور عشق ذات بھی ہوتا ہے اور عشق مجازی بھی ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب سوچ کی آگے باتیں بڑھتی جاتی ہیں تو نئے کے نئے جہد کھلتے جاتے ہیں. تو بڑی خوشی ہے کہ آج اردو گھر نے اس طرح کا بندوبست کیا. اس کا سارا جو ہے
क्रेडिट रिजवान भाई को जाता है, दूसरा मैं इशफाक भाई का भी शुक्रिया। आपने अगर देखा नहीं तो मीन तिरमिजी साहब की किताबों के साथ हमने वो चाहे मीन तिरमिजी लिख के लगाया हुआ। तो इस तरह ही है तैयार गैर के अंदर। अब हमारे वही है कि कुछ तिनकों को पकड़ के रह रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सोचें कि हमने क्या छोड़ के जाना है, और हमने बेहतर तौर पे छोड़ के जाना है डैलस को या इस तैयार गैर को। तो बाकी आप हिस्ट्री पढ़ लें, कौमें आई हैं, कौमें गई हैं, कौमें मतलब फॉर दैट मैटर इट्स अ फन फैक्ट कि वो जो 23andMe होती है टेस्टिंग, वो मैंने तो नहीं कराई, मेरी वाइफ ने कराई। तो उसके अंदर आया कि आपकी जो नेटिव जीन है, ओरिजिनल जीन, वो अमेरिकन है। तो उन्होंने पूरा राउट दिया कि ये जीन्स का आगाज़ अफ्रीका से हुआ था, फिर ये आयरलैंड गई, फिर ये यूरोप गई, फिर ये जीन सेंट्रल एशिया गई, फिर वहाँ से हिंदुस्तान में आई, और वहाँ से ये पाकिस्तानी हो गई। तो अब ये पता नहीं कि मेरी वाइफ का ये दियारे गैर है असली दियार है। बड़ा साइंटिफिक बयान दिया तो पता नहीं कि जो जिंदगी है इसका इसी तरह तवाजुन चलता रहता है, और इसको कई दफ़ा पैमाना इमरोज़े फर्दा में नहीं नाप सकते। और जिससे आपको इश्क होता है वो ज़मीन नहीं होती, वो ज़माना होता है 15 से 22 साल की उम्र का, जिससे आपको इश्क हो जाता है, जिस तरह इन बच्चों को डैलस से इश्क होगा। तो एक बस ज़िंदगी की मेरा ख्याल है कि यही रह जाए, कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा एक तो थोड़े से हम्बल रहें, और दूसरा कोशिश करनी चाहिए कि नई जहत, नई सोच को लेकर आए, और नया एनालिसिस को लेकर आए, जो कि आने वाले ज़माने के लिए ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, एक सवाल है आपसे।